کئی دفعہ سامان بھیجے وہ مال غنیمت کے طور پر وہ لوگ لوٹ کر چلے گئے اور سیکیورٹی کچھ بھی نہیں کر سکی. ریاست اپنے ریٹ قائم کرنے میں مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ناکام ہو چکی ہے یا ریٹ قائم کرنا نہیں چاہتے ہیں یا کیا تو ان سب کے ہونے کے باوجود ان دہشت گردوں کا نہ پکڑا جانا اور ان کو جو ہے وہ سزا نہ دینا، ان کو نہ پکڑنا، حالانکہ پتہ ہے سب کچھ کہ کون ہے کیا ہے، اور لسٹ بھی شاید ان کی بنائی ہوئی ہے کہ کون کون اس جو ہے اس میں شامل ہے. علاقہ ہے جہاں پر 4 مہینے سے زائد ہو چکے ہیں، مکمل طور پر راستے بند ہیں. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ پارا چنار ایک ایسا خطہ ہے، ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر 4 مہینے سے زائد ہو چکے ہیں، مکمل طور پر راستے بند ہیں. ریاست اپنے ریٹ قائم کرنے میں مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ناکام ہو چکی ہے یا ریٹ قائم کرنا نہیں چاہتے ہیں یا کیا مجبوری ہے، اس بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ریاست خود بہتر جانتے ہیں. لیکن سوال اٹھتے تمام پاکستانیوں کے اوپر، اگر ایک دن بند ہو جاتے ہیں پورے پاکستان تو پھر لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں آدھا رمضان گزر گیا ہے، اس کے باوجود وہاں پہ کوئی جو کھانا پینے کا اشیاء ہے وہ نہیں ہے، وہاں پہ سمجھے قحط کا سما ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ ریاست کیوں کوئی قدم نہیں اٹھا رہا؟ کیوں وہاں کے مقامی حکومت کوئی اقدام کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں ہمارے جو لیڈران ہیں، ہم مذہبی ہم سیاسی تمام کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں، ملک میں جب بھی اس طرح کی کوئی حادثہ ہوتا ہے، جب کسی کا قتل ہوتا ہے یا کسی کو ظالمانہ مارا جاتا ہے، تو پھر آپ اس مارنے والے کو جب نہیں پکڑیں گے اور آپ کہیں گے کہ بھائی راستے بند کریں، آپ راستے کو محفوظ بنائیں یا سیکیورٹی ہم فراہم کریں گے تاکہ آپ محفوظ ہو جائیں، تو یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہا ہے. اور ہماری ریاست نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ بھائی دہشت گردوں کو ہم نہیں پکڑیں گے، مارنے والوں کو ہم نہیں پکڑیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، کنوائی ہم بنائیں گے، ہم آپ کو سیکیور کریں گے تاکہ آپ جو ہے اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جو جڑ ہے بیماری کی اس تک پہنچے اور ان کا خاتمہ کریں. اور اس کے لیے کبھی بھی ریاست نے جو ہے وہ کوئی بھی اہتمام یا انتظام نہیں کیا، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ سیکیورٹی کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی کنوائی بھیجے، ان پر بھی حملہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے سامان بھیجے، وہ ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ کئی دفعہ سامان بھیجے وہ مال غنیمت کے طور پر وہ لوگ لوٹ کر چلے گئے اور سیکیورٹی کچھ بھی نہیں کر سکی. تو ان سب کے ہونے کے باوجود ان دہشت گردوں کا نہ پکڑا جانا اور ان کو جو ہے وہ سزا نہ دینا، ان کو نہ پکڑنا، حالانکہ پتہ ہے سب کچھ کہ کون ہے کیا ہے، اور لسٹ بھی شاید ان کی بنائی ہوئی ہے کہ کون کون اس جو ہے اس میں شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو مکمل علم ہے اس چیز کا کہ کون کر رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے اور کیا جو ہے وہ ان کا مقصد ہے کرنے کا. حالانکہ اگر ریاست حرکت میں آ جائے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ کام ہو سکتا ہے. بالکل نہ کرنا جو ہے وہ یہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا ہے، کیا ہے وہاں پر اور کس مقصد کے لیے یہ جو ہے نا لوگوں کو محصور رکھا ہوا ہے. چند مہینے سے ابھی تک 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک جو ہے وہاں پر راشن اور جو ضروریات زندگی ہے وہ نہیں پہنچے ہیں. رمضان المبارک میں کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں، حرمت کے جو مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک بھی ہے. تو رمضان المبارک کے اندر یہ چیز کرنا اور پھر مسلمانیت کا بھی اظہار کرنا، اور ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جڑ کہاں ہے؟ یہ جو طبقہ بار بار باہر آتے ہیں اور اس طرح کے اقدام کرتے ہیں، کبھی وہ سیکورٹی فورسز کے خلاف وہ مختلف کارروائی کرتے ہیں، کبھی پبلک کے خلاف کرتے ہیں، کبھی شخصیات کے خلاف وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں. اور حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتہ ایک اہل سنت اسکالر کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا، شہید کیا. تو اس طرح یہ کیوں کرتا ہے؟ مطلب اس کی جڑ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس کی جڑ کی طرف اگر متوجہ ہوں گے تو ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا پیچھے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی جو شعر ہے نا علامہ اقبال کا کہ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، تو جو لوگ وہاں پر آئے تھے نواسہ رسول کو مارنے کے لیے تو وہ بھی تو کلمہ گو تھے. ہمیشہ مسلمانوں میں یہ اس طرح کے 2 گروہ 3 گروہ رہے ہیں کہ جن میں ایسے لوگ جو اسلام کا نام لیوا ہیں، کلمہ
پڑھتے ہیں لیکن وہ دوسرے کی تکفیریت کرتے ہیں، دوسرے کو قتل کرنا جو ہے وہ اپنے لیے نہ فقط ثواب سمجھتے ہیں بلکہ وہ اپنے نسلوں کی نجات کا بھی ذریعہ سمجھتے ہیں. تو ان کو باقاعدہ یہاں پر ان کی جو ہے پلانٹنگ ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ہی مہرے ہیں، لیکن ان کی شکل کیا ہے؟ مسلمانوں والی شکل ہے، داڑھی ہے، لیکن ان کا کام کیا ہے کہ اپنے جیسے دوسرے جو مسلمان کلمہ گو ہیں ان کو قتل کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے. اور یہ کب سے، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے پاکستان کو یہ مسائل، اس مسائل کے جو ہے ان مسائل کا وہ ان کو درپیش ہے پاکستان کو، کہ اگر پاکستان اگر چاہتا ہے کہ وہ ترقی کریں اور آگے جائیں اور پوری دنیا میں باقی ممالک کے ساتھ وہ اس صف میں کھڑے ہو جائیں، تو پاکستان کو ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلا کام پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، ہماری ریاست کو یہ کام کرنا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ یہ آستین کے سانپ ہے، اور یہ دیکھیں کبھی بھی صرف شیعوں کو انہوں نے قتل نہیں کیا. پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا. سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے، پلیس والوں کو مارے انہوں نے، اور وہاں پر جو پشاور میں جو اسکول پر حملہ ہوا تھا، آرمی اسکول پر، کتنے معصوم بچوں کو انہوں نے مارے، اور ایک نہیں بلکہ کئی اس طرح کے واقعات ہیں. اس کے باوجود اس جڑ کا ختم نہ کرنا یہ بہت جو ہے وہ تعجب آمیز ہے، اور اس میں بہت کچھ جو ہے وہ ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے کہ کیوں ایسا کیا ہوا ہے کہ جو سانپ ہے یا جو خطرناک ہمارا جو قاتل ہے، جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، سب کے لیے خطرناک بنے ہوئے ہیں، ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ سوال بنتا ہے. بالکل. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ سب کی اور بطور پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پرچنار کے لیے آواز بلند کریں. نہ صرف پرچنار کے لیے بلکہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتے ہیں یا کسی کے لیے ایسے مشکلات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ہم سب کی بطور مسلمان اور بطور پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے آواز بلند کریں، اور اس طرح ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو اور ظالموں کی ہم نفی کریں. اور جو وہاں پر سامان جانے والے وہ ہیں، ان کو انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے جو مال ہیں وہاں کے لوگوں کے ہیں، انہوں نے پیسہ دیے ہیں، تو ان کے ٹرکوں کو جو ہے انہوں نے لوٹا ہے، اور اسی سے یہ سحری اور افطاری کا اہتمام کر کے یہ مسلمان جو ہے وہ افطاری اور سحری کا وہ کر کے اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہیں. اور وہاں کے لوگوں کو محصور رکھا ہوا ہے، ان کو سحری سے اور افطاری سے انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ وہ اپنے حصے میں لے سکیں. تو یہ وہ مسلمان ہے. اس کو تو ان کو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دہشت گردوں کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی فرقہ نہیں ہوتا. ہماری ریاست سب سے پہلے یہ بات کرتی ہے دہشت گرد ہوتا ہے. ایک قاتل کو کہ کسی مذہب یا مسلک سے کیا تعلق، بلکہ یہ تو انسانیت کے دشمن ہے. یہ تو سمجھنے سے قاصر ہے ہم. ہمارے ریاست جو ہے وہ سب سے پہلے یہ نعرہ لگاتا ہے کہ دہشت گرد کی کوئی دین، کوئی ان کا مذہب نہیں ہوتا. لیکن جب نہیں ہوتا تو پھر آپ ان لوگوں کو کیوں اس طرح ہاتھ چھوڑ کر رکھے ہوئے، مطلب ان کو کیوں آزادی دی ہوئی ہے؟ بہرحال ان کے خلاف کریک ڈاؤن اس طرح کرنے کی ضرورت ہے، ان کے منابع کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ منابع جب تک ختم نہیں ہوگا، منبع جب تک ختم نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا.